بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو تخلیق کیا اور نہایت احسن صورت میں تخلیق کیا۔ انسان اپنے تخلیقی مراحل سے گزرنے کے بعد اور مختلف عوالم سے گزرنے کے بعد عالم جنت میں آیا، اور پھر انسان مختلف ادوار سے گزرنے کے بعد بالآخر انسان اس عالم اسفل یعنی عالم خلق کی طرف لوٹا دیا گیا، جہاں ہم آج اس مادی صورت میں، اس انسانی صورت میں رہ رہے ہیں۔ اور یہاں عالم ارض سے واپس اللہ رب العزت کے قریب جانے کی راہوں کو متعین کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہر دور میں، ہر وقت میں اور ہر زمانے میں انسانی ضروریات کے مطابق ان کو شعور اور آگاہی عطا فرمائی، اور وہ شعور اور آگاہی دینے کے لیے اللہ رب العزت نے انسانوں ہی میں سے اعلیٰ ترین انسانوں کا انتخاب کیا، جو علم کے لحاظ سے بھی یکتا تھے، عقل کے لحاظ سے بھی اعلیٰ ترین لوگ، اور معرفت کے لحاظ سے بھی بلند ترین ارواح۔ ان کو اللہ رب العزت نے پیغمبر، نبی یا رسول کا درجہ دیا، اور اس کے ذمہ انسان تک اس پیغام کو پہنچانا ان کی ذمہ داری کی، جس پیغام کے نتیجے میں انسان اس شعور حیات سے آگاہی حاصل کر سکتا ہے جو انسان کی رہنمائی اس ضابطۂ حیات، ان قوانین حیات یا ان دستور الہیہ کی طرف کرتی ہے، جس پہ عمل کرنے کے بعد انسان معاشرے کے لیے بھی ایک مفید اور اعلیٰ انسان بنتا ہے، اور اخروی زندگی میں بھی اللہ رب العزت کے انعام کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ تو اس طرح زمانے میں انسان جب عالم ارض میں آیا تو وقت کے ساتھ ساتھ زمانے کی ضرورت کے مطابق مختلف پیغمبر، نبی اور رسول مبعوث کیے گئے، اور انہوں نے اس زمانے کی ضروریات کے مطابق، اس وقت کی ضرورت کے مطابق انسان کی اصلاح احوال کے لیے اللہ کے ہاں سے جو پیغام، جو قوانین مرتب کیے گئے وہ انسانوں تک پہنچائے، جو اس وقت کی ضرورت کے مطابق انسان کی فلاح کے لیے انتہائی اہم تھے۔ جن لوگوں نے ان پیغامات پہ عمل کیا وہ اللہ کے ہاں مقرب ٹھہرائے گئے، اعلیٰ ٹھہرائے گئے، اور اللہ رب العزت نے ان کو اپنے انعام یافتہ لوگوں میں شامل کیا۔ اور جو لوگ اس پیغام کو قبول نہ کر سکے اور ان کی نفسانیت اور ان کی خواہشات اللہ کے امر اور اللہ کے پیغام کو قبول کرنے کے آڑے آ گئیں، وہ لوگ پھر مقام عبرت بن گئے۔ اسی طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ کو اللہ رب العزت نے رسول بنا کے، نبی بنا کے اس دنیا میں مبعوث فرمایا، تو اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے اس عالم ارض میں انسانوں کے لیے جو قوانین مرتب کیے گئے تھے ان کی فائنل شیپ ہم تک پہنچا دی، اور پھر انسانوں سے مخاطب ہو کے فرما دیا کہ اے بنی آدم، اب قیامت کے قائم ہونے تک جو تمہاری ضروریات ہیں، تمہاری زندگی کے لیے جو تمہیں ضرورت ہے، تمہاری علمی ضرورت، تمہاری اخلاقی ضرورت، تمہاری معاشرتی ضرورت، تمہاری معاشی ضرورت، تمہاری فطری ضرورت، ان تمام علوم کو مجتمع کر کے میں نے
اس قرآن کی صورت میں اب آپ تک پہنچا دیا ہے۔ اب یہ قرآن ایک کمپریہنسو، کمپلیٹ، مکمل اور اعلیٰ ترین ضابطۂ حیات ہے کہ جس کے بعد اب انسانوں کو کسی نئے قانون، کسی نئے دستور، کسی نئے ضابطے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب قیامت کے قائم ہونے تک انسان چاہے جتنی مرضی علمی بلندی حاصل کر دے، جتنی مرضی فکری بلندی حاصل کر دے، اخلاقیات کی جس مرضی اوج پہ پہنچ جائے، معیشت کی جن مرضی بلندیوں پہ پہنچ جائے، ان تمام کا دستور العمل ہم نے اس میں مکمل ترین صورت میں بیان کر دیا گیا ہے۔ گویا کہ انسان کا کمپلیٹ فلاحی پیکج جو اس کی دنیا اور آخرت دونوں میں اس کو فلاح پہنچا سکتا ہے، اس کو کمپلیٹ مینول کی شکل دینے کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن کی صورت میں انسانوں تک پہنچا دیا اور ساتھ اعلان کر دیا کہ اب یہی فائنل ورژن آف ہدایت ہے، یہی فائنل ورژن آف نالج ہے، اب یہ میری اور آپ کی فائنل کمیونیکیشن ہے۔ اس کے ذریعے میں نے اپنے ہاں سے تمام علوم، تمام قوانین، تمام دستور، تمام ضابطے آپ تک پہنچا دیے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ قرآن کی عملی صورت ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ہمارے اندر مبعوث فرما دیا گیا کہ اب قرآن کے اندر جو جو اللہ تعالیٰ نے احکامات لکھے، جو جو پیغامات لکھے، جو جو اخلاقیات لکھے، جو جو چیزیں قرآن کے اندر موجود تھیں، ان کی عملی اور مجسم صورت بنا کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کائنات میں مبعوث کر دیا گیا اور فرما دیا گیا کہ یہ جو پورا قرآن ہے یہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیہیویئر کا نام ہے، اور حضور کا بیہیویئر ڈپکٹ کرتا ہے قرآن کے تمام محکمات کو، قرآن کی تمام مکالمات کو، قرآن کی ساری باتیں جو قرآن کے اندر موجود ہیں، جو انسانی فلاح کے لیے ہیں، اس کی عملی مجسم صورت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں۔ اب قرآن کو اب ایک مکمل ضابطۂ حیات انسان کو چاہیے تو اسے قرآن سے وہ سارا ضابطۂ حیات مل جائے گا۔ اس کی عملی صورت چاہیے، اس کی کوئی ویزیبل صورت چاہیے تو وہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں موجود ہے، اور قرآن کو بھی اللہ تعالیٰ نے پریزرو کر کے ہم تک پہنچا دیا اصلی اور اعلیٰ ترین صورت میں، اور قیامت تک بھی اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی، کیونکہ یہ میرا فائنل کوڈ آف کنڈکٹ ہے، لہٰذا یہ اسی طرح بہترین اور اعلیٰ صورت میں اس وقت تک کائنات میں رکھنے کی ذمہ داری لے لی جب تک انسانوں کو اس کی ضرورت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو بھی انتہائی اعلیٰ ترین صورت میں ہمارے تک پہنچا دیا گیا، اور رہتی دنیا کے انسانوں تک وہ پہنچتی رہے گی۔ تو اب مکمل ضابطۂ حیات قرآن اور اس کی عملی صورت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پوری ضابطۂ حیات، اس کی عملی صورت، اس کو اللہ رب العزت نے جو نام دیا اس کو ہم اسلام کہتے ہیں۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام ان ضابطۂ حیات کا نام ہے جو اللہ رب العزت نے پیغمبر آخر المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم انسانوں تک پہنچا دیا۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد انسان کی وہ روحانی ترقی، وہ باطنی ترقی کہ جس پہ عمل کر کے انسان دنیا کے اندر بھی سکون اور اطمینان بخش زندگی گزار سکتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ کے انعام کا مستحق ٹھہرے گا۔ اب اس دنیا کے اندر اب سوال یہ ہے کہ اگر ہم اس دنیا میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم نے ایز اے انسان فلرش کرنا ہے، ڈیولپ ہونا ہے، تو ہمارے پاس کیا صورت ہے؟ تو اس کی صورت کیا ہے؟
انسان نے اگر فلرش ہونا ہے ایز اے ہیومن بینگ تو اس کو ایک ضابطۂ حیات کی ضرورت ہے، اور وہ ضابطۂ حیات اسلام ہے۔ اسلام کیا ہے؟ وہ قرآن اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ خوبصورت 4 ڈائمینشنل ایک اسکوئر ہے جس میں اسلام، قرآن، ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان موجود ہیں، کہ مسلمان اگر اسلام سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسے ان 2 ڈائمینشنل لنک سے کنیکٹ ہونا ہوگا، ایک قرآن کی عملی صورت یعنی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب انسان جتنا قرآن سے جڑے گا اور جتنا سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑے گا، اتنا ہی دراصل وہ اسلام کے اس ضابطۂ حیات سے جڑے گا، ان قوانین سے جڑے گا جو اللہ رب العزت نے میری اور آپ کی فلاح کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائے۔ اگر ہمارا تعلق قرآن سے کمزور ہے اور اگر ہمارا تعلق ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کمزور ہے تو ہمارا وہ لنک ہی اسٹیبلش نہیں ہوگا جس کے ذریعے ہم اس ضابطۂ حیات سے فیضیاب ہو سکتے ہیں، اس ضابطۂ حیات سے اپنے انوار و تجلیات لے سکتے ہیں، اس ضابطۂ حیات سے کوئی لائٹ لے سکتے ہیں جو ہمارے لیے کچھ راستوں کا تعین کرے، کوئی ہمارے لیے کوئی ایسا راستہ نکلے جس کے اوپر چلنے کے بعد ہم اپنے آپ کو ڈیولپ کر سکیں، ہماری انٹرنل باطنی گروتھ ہو سکے، ہمیں علم حاصل ہو سکے، معرفت حاصل ہو سکے، ہم کوئی ایسے انسان بن سکیں جو دنیا کے لیے بھی نفع بخش انسان ہیں اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت کے لیے ہم اس کے انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہونے کے قابل ہو سکیں۔ تو اب سمجھ ہمیں یہ آئی کہ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، اللہ کے ہاں سے اب کوئی نیا ضابطۂ حیات نہیں آئے گا، اور سب سے کمپریہنسو، کمپلیٹ، کامل، اکمل، اعلیٰ ترین ضابطۂ حیات ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ضابطۂ حیات کی عملی صورت ہیں۔ اب جس نے اسلام سے فائدہ اٹھانا ہے اسے قرآن کے ذریعے سے اور ذات گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے وہ تمام اخلاقیات اور وہ تمام علوم اور وہ تمام احوال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ تمام اشیاء لینی پڑیں گی جن پہ عمل کر کے اللہ کے قریب پہنچا جا سکتا ہے، اور اسی سے ہماری زندگی کے اندر اس ضابطۂ حیات سے کنیکٹ ہونے کا راستہ اسٹیبلش ہوگا جو اللہ رب العزت نے ہم تک پہنچایا اور جسے اس نے اسلام کا نام دیا۔ تو اب اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات، اس سے فیض یاب ہونے کے لیے قرآن کا راستہ، اس سے فیض یاب ہونے کے لیے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ۔ تو اب ایک مسلمان کون شخص ہے؟ مسلمان وہ شخص ہے جو اسلام کو قبول کرتا ہے، یعنی اس ضابطۂ حیات کو قبول کرتا ہے۔ تو اس ضابطۂ حیات کو قبول کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اگر میں مسلمان ہوں تو میرا سر قرآن کے آگے جھکا ہوا ہے، اگر میں مسلمان ہوں تو میرا سر احکامات الہیہ کے آگے جھکا ہوا ہے، اگر میں مسلمان ہوں تو میں امر الہی پہ راضی ہوں، اگر میں مسلمان ہوں تو میں تمام ان محکمات پہ عمل کروں گا جو اللہ رب العزت نے میرے لیے متعین کر دیے ہیں، اگر میں مسلمان ہوں تو میں ان تمام منکرات سے دور ہو جاؤں گا جنہیں اللہ رب العزت نے جن کے قریب جانے سے مجھے منع فرمایا ہے، کیونکہ میں نے اپنے آپ کو اس ضابطۂ حیات کے آگے سرنڈر کر دیا ہے، سبمٹ کر دیا ہے، سر جھکا دیا ہے جو اللہ نے کمپلیٹ اینڈ کمپریہنسو فارم میں انسانوں کے لیے متعین کیا گیا، اور اس کے لیے اس ذات گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑ گیا جو اس ضابطۂ حیات کی عملی صورت ہے۔ تو اب جیسے میں نے عرض کیا کہ اسلام، قرآن، ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان، یہ 4 ڈائمینشنل کنیکشن ہے۔
جب مسلمان یہاں قرآن سے جڑا ہوگا، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑا ہوگا، تو گویا وہ اس ضابطۂ حیات سے جڑا ہوا ہے جو اللہ نے اس کے لیے متعین کیا ہے، اور اس 4 ڈائمنشن جو لنک ہے یہ اس کے گرد سراؤنڈ کرتی ہے اللہ رب العزت کی رضا اور اس کی محبت۔ اور اس فطری قوانین پہ اگر انسان عمل کرتا رہے تو اس کی زندگی ہمیشہ اعلیٰ ترین صورت میں گزرے گی۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر کچھ انسرٹینٹیز ہیں، ہماری زندگی کے اندر سٹریس ہے، ہماری زندگی کے اندر انزائٹی ہے، ہماری زندگی کے اندر پریشانی ہے، ہماری زندگی کے اندر غم ہے، تو پھر ہمیں سوچنا یہ پڑے گا کہ یہ جو ہمارے کنیکشنز ہیں، یہ جن کے ذریعے سے ہم نے اس ضابطۂ حیات سے فیضیاب ہونا تھا، اس میں کسی نہ کسی جگہ پہ کچھ کمزوری ہے۔ جیسے کہ ہم مثال کے طور پہ سمجھتے ہیں اللہ رب العزت نے اس کائنات کو تخلیق کیا۔ اب جب اللہ نے اس ساری کائنات کو تخلیق کیا، اللہ تعالیٰ نے تمام عوالم کائنات بنائے، یہ عالم ارض بنایا، مختلف پلانٹس بنائے، گلیکسیز بنائی اللہ رب العزت نے، تو وہ سارا کچھ تخلیق کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو ایک نظم کے تابع کر دیا، ان کے لیے بھی ایک ضابطۂ حیات متعین کر دیا، اور وہ تمام اپنی تخلیق کے پہلے دن سے لے کے آج تک اسی اللہ رب العزت کے نظم کے مطابق چل رہے ہیں۔ جو سیارے ہیں وہ روز اول سے اسی طرح گردش کرتے جا رہے ہیں، جن کی موومنٹ ہے وہ بالکل اسی طرح کی موومنٹ ہوتی جا رہی ہے، سورج اپنا کام اسی طرح کرتا جا رہا ہے، چاند اپنا کام اسی طرح کرتا جا رہا ہے، یہاں سے کوسوں دور چاند، مگر وہ دن میں 2 دفعہ اس زمین میں موجود سمندر پر مد و جزر پیدا کرتا ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سمندری پانیوں کے اندر ہوا داخل کر کے اس مخلوقات کے لیے آکسیجن کا بندوبست کرتا ہے تاکہ وہ مخلوقات آرام سے سانس لے سکیں، اور وہ پانی جو ٹھہرا ہوا ہے اس میں تعفن پیدا نہ ہو، بیماریاں پیدا نہ ہو۔ تو یہ سارا ایک قانون ہے اللہ تعالیٰ کا، جس کو اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان بھی فرمایا ہے کہ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، کہ میں نے تخلیق کیا ہے ساری کائنات کو، اور پھر میں نے ایک نظم کے تابع کر دیا اس کو، اور وہ اسی نظم کے مطابق چل رہی ہیں جو آج تک کائنات بہترین اور اعلیٰ ترین صورت میں چلتی جا رہی ہے۔ جس دن یہ نظم ٹوٹ گیا اس دن کائنات ختم ہو جائے گی۔ جس دن اس نظم کے اندر ذرا بھر بھی کچھ ارتعاش پیدا ہوا، کچھ تبدیلی پیدا ہوئی، تو گویا وہ اس کائنات کے خاتمے کی دلیل ہوگی۔ بالکل اسی طریقے سے میرا اور آپ کا بھی ایک نظم ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اپنی طرف آنے کی راہوں کو آسان فرمایا ہے۔ اگر ہم اس نظم کے تابع رہیں گے، اگر ہم اس نظم کو قبول کریں گے، تو پھر ہم ایک بہترین زندگی گزاریں گے، ایک اعلیٰ زندگی گزاریں گے، ایک خوشحال زندگی گزاریں گے، ایسی زندگی گزاریں گے جو قابل مثال ہوگی۔ اور اگر ہم اس نظم سے باہر نکل جائیں گے، اس نظم کے تابع نہیں رہیں گے، تو پھر اس کا مطلب کیا ہوگا؟ پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے اپنے لیے ان راہوں کو مشکل کر دیا ہے جو راہیں ہمیں اس اسفل صورت سے واپس احسن صورت کی طرف لے کے جا سکتی تھی۔ وہ راستے جو ہمیں واپس اللہ رب العزت کے قریب لے کے جا سکتے تھے، ہم نے ان راہوں کو اپنے لیے مشکل کر دیا ہے۔ تو اب انسان نے اگر ترقی کرنی ہے، انسان نے بلندی حاصل کرنی ہے، انسان نے عروج حاصل کرنا ہے، انسان نے آگے بڑھنا ہے، تو اصول متعین ہے، ضابطہ متعین ہے کہ مکمل، کامل، اعلیٰ اور بہترین ضابطہ حیات آپ کے پاس موجود ہے اسلام کی صورت میں۔ اسلام سے بہتر ضابطہ حیات اب عالم انسانی کے پاس موجود نہیں ہے، بس اس تک جانے کے لیے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو پکڑنا ہوگا اور قرآن کو اپنے لیے مشعل راہ بنانا ہوگا۔ اب قرآن سے جڑ جائے گا جو شخص، اس سے راہ ہدایت پائے گا، اور جس کے اندر قرآن سے ہدایت پانے کی جستجو ہوگی، شوق ہوگی، تو قرآن بھی اس کا مددگار ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن ھدی للمتقین ہے۔
उन लोगों के लिए हिदायत है जो शौक़ हिदायत रखते हैं, जुस्तजुए हिदायत रखते हैं, जो जुस्तजुए खैर रखते हैं, जो खैर की तरफ बढ़ना चाहते हैं, जो अल्लाह के करीब जाना चाहते हैं, कि जिनके अंदर चाहत मौजूद है उनके लिए हिदायत मौजूद है। तो अगर आज हम एक ऐसे ज़माने में रह रहे हैं जहां हम बाहम अफरा तफरी का शिकार हैं, अखलाकी जवाल का शिकार हैं, माशरती जवाल का शिकार हैं, इल्मी तौर पे हम नाकिस हो चुके हैं, तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ एक है, वो ये है कि हमने उस ज़ाबताए हयात से, उस मंबाए इल्म से, उस मरकज़े इल्म से, उस नूरे हिदायत से अपने आप को दूर कर लिया है और हमने अपनी प्रायोरिटीज, अपने नफ्स को, अपनी ख्वाहिशात को और अपनी वर्ल्डली डिजायर्स को बना लिया। क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं है, ये नामुमकिनात में से है कि अगर आपकी नजर उस फाइनल वर्जन ऑफ विजडम की तरफ है, उस आखिरी ज़ाबता हयात की तरफ है जो आपके खालिक कायनात ने आपके लिए मुतय्यन किया है, और आपकी नजर उस आखिरी एग्जाम्पल की तरफ है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में मुकम्मल और कामिल सूरत में आपको दे दी गई है, तो फिर नाकामी की कोई सूरत मुमकिन ही नहीं हो सकती। क्योंकि फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस रास्ते से अपने इनामात आपको देने का वादा किया है। तो आज अगर हमारी जिंदगी के अंदर, आज हमारी लाइफ के अंदर अनसर्टेनिटीज अगर मौजूद हैं, हम माशी तौर पे, माशरती तौर पे, सियासी तौर पे, अखलाकी तौर पे, रवायती तौर पे तनज़्ज़ुली का शिकार हैं, तो फिर हमें सोचना है कि हम मुसलमान किन दो चीज़ों से जुड़ने के बाद उस ज़ाब्ता हयात से फैज़ याब हो सकते थे। क्या हमने इन दो चीज़ों से दूरी तो नहीं अख्तियार कर ली? क्या मेरी ज़िंदगी कुरान से दूर तो नहीं है? क्या मेरी ज़िंदगी सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और पैगाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर तो नहीं है? क्या मेरा जो बिहेवियर है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिहेवियर से मुशाबे है कि नहीं है? ये वो सब सवाल हैं जो आपने अपने आप से पूछने हैं, अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करनी है, अपनी खुद एहतसाबी करनी है, ताकि आप उस नतीजे तक पहुंच सकें कि आप इस ज़ाबता हयात से फैज़ याब होने वाले लोगों में से हैं कि नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के लिए कुरान शनासी और कुरान से इल्म बातनी हासिल करने की तमाम राहों को आसान फरमाए, और हम सबको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के दामन से वाबस्ता करे, ताकि हम अखलाकी बुलंदियों पे पहुंच सकें, माशरती बुलंदियों पे पहुंच सकें, इल्मी उरूज हासिल कर सकें, और ताकि हम इस दुनिया के अंदर वो कामयाबियां हासिल कर सकें जो कामयाबियां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसानों के ज़रिए देखना चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब के लिए खैर की राहों को आसान फरमाएं। बहुत शुक्रिया। फ़ी अमानिल्लाह।